رہتی ہے میری دیکھ لو مجھے لگی ہوئی، مجھ پر کرم ہوا ہے یہ کیسا بطول کا، مجھ پر کرم ہوا ہے یہ کیسا بطول کا، بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا، سلطان دو جہان ہے بابا بطول کا، سچ ہے کہ میری اماں بھی ان کی کنیز ہے، سچ ہے کہ میری اماں بھی ان کی کنیز ہے، میرا ہے باپ دادا بھی منگتا بطول کا، میرا ہے باپ دادا بھی منگتا بطول کا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبی، الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ و اصحابہ المتعدبین بالتقوی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، الفاطمۃ بدعۃ منی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، باواز بلند درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، دعا فرمائیں اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کے صدقہ سے ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے، اور آج کل جو پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں بھی یہ جو کرونا وائرس نے پنجے گاڑ رکھے ہیں، اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کے صدقہ سے پوری دنیا اور بالخصوص امت مسلمہ کو اس موذی مرض سے نجات عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، 3 رمضان المبارک کو سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدۃ النساء اہل الجنہ جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔
نبی کریم علیہ السلام نے اپنی اس شہزادی سے بہت پیار کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی اس بیٹی سے بہت محبت کی ہے اور ان کی خوب تربیت کی۔ آقا علیہ السلام نے اس دور کے اندر، جس دور میں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، اس دور کے اندر بیٹی کی عزت کا، بیٹی کی حرمت کا نعرہ لگایا، اور نعرہ صرف لوگوں کے لیے نہیں لگایا بلکہ کر کے دکھایا کہ بیٹی کے ساتھ اس طرح محبت کی جاتی ہے۔ اور دو چیزیں بہت ضروری ہے، ایک تو یہ کہ پوری دنیا میں شور اٹھتا ہے عورتوں کے حقوق کا، تو یہ بات اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں، یہ کوئی جذباتی بات نہیں، سمجھنے والی بات ہے کہ عورتوں کو حقوق کا جو چارٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا وہ دنیا کا کوئی قانون دے ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ نہ تو لوگوں کے پاس وہ خاص فضل ہے جو رب نے اپنے حبیب کو عطا کیا، اور نہ ان کا وحی کے ساتھ وہ رشتہ ہے کہ ان کو دائمی احکامات مل سکے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور کی سیرت ہمیں یہ درس دینے لگی، اور میری اس بات کو دل کی تختی پہ لکھ لینا کہ جس گھر کے اندر تربیت یافتہ عورت ہوگی نا، وہ گھر جنت نظیر بننے لگتا ہے، اور جس گھر کے اندر تربیت یافتہ عورت نہیں ہوگی، وہ گھر کتنا بھی خوبصورت ہو، وہ گھر کھنڈر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر تربیت یافتہ عورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں کی، میری بیٹیوں کی تربیت کریں، اس لیے کہ جب میری بیٹی، میری بہن کسی دوسرے کے گھر میں جائے تو وہاں پر وہ تکلیف محسوس نہ کرے، بلکہ جب میری بیٹی، میری بہن کسی دوسرے کے گھر میں جائے تو اس کو وہ امن والا بنا دے، سکون والا بنا دے۔ تو حضور علیہ السلام کی 7 اولادیں ہوئی ہیں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، 4، اور حضرت فاطمہ الزہرا سب سے چھوٹی تھی، چونکہ باقی 3 بڑی تھیں، اس لیے ان کی جلدی شادیاں ہو گئی، اپنے گھروں کو چلے گئی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے حضور کے ساتھ زیادہ وقت گزارا، شادی کے بعد بھی حضور کے قریب رہی، اور حضور نے اپنی نسل کا چلنا بھی حضرت فاطمہ سے بیان فرمایا ہے کہ میری نسل حضرت فاطمہ سے چلے گی، تو اس لیے آپ کا زیادہ تذکرہ ہے۔ تو یہ ظلم نہ کریں کہ حضور کی 1 بیٹی تھی، حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، پہلی بیٹی، دوسری بیٹی اور تیسری بیٹی، ہمیں ان کے نام بھی یاد ہونے چاہیے۔ حضور کی 1 بیٹی کا نام زینب تھا، تو جناب فاطمہ نے بھی اپنی 1 بیٹی کا نام زینب رکھا اپنی بہن کے نام پر۔ حضور کی 1 صاحبزادی کا نام رقیہ تھا، تو جناب فاطمہ نے بھی اپنی 1 بیٹی کا نام رقیہ رکھا اپنی بہن کے نام پر۔ حضور کی 1 بیٹی کا نام ام کلثوم تھا، تو جناب فاطمہ نے بھی اپنی 1 بیٹی کا نام ام کلثوم رکھا اپنی بہن کے نام پر۔ حضرت فاطمہ کی 6 اولادیں ہوئی ہیں، 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے، امام حسن، امام حسین اور امام محسن۔ امام محسن کا چونکہ جلدی وصال ہو گیا اس لیے زیادہ تذکرہ نہیں، اور آپ کی 2 شہزادیاں بھی جلدی رخصت ہو گئیں۔ جناب زینب موجود رہی، کربلا تک گئی، اس لیے آپ کا زیادہ تذکرہ ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا چھوٹی تھی،
حضور کے ساتھ زیادہ وقت گزارا، حضور کے زیادہ قریب رہی۔ قرآن حکیم نے اس گھر کی محبت ہم پر فرض قرار دے دی۔ ارشاد ہوا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں میرے اہل بیت سے محبت کرتے رہنا، میرے گھر والوں سے پیار کرتے رہنا۔ حضور نے ارشاد فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی، یہ بخاری مسلم اور مشکات ہے۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ کل نمازیں پڑھیں، بالغ ہونے سے لے کر کل نمازیں پڑھیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اس پاک جگہ پر بیٹھا ہوں، ذرا توجہ رکھیے گا کہ بالغ ہونے سے لے کر کل نمازیں پڑھے، حج آئے تو ہر سال حج بھی کرے، رمضان آئے تو روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرے، میٹھا بھی بولے، تعلقات بھی اچھے رکھے، لیکن نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہ کرے تو ان نیکیوں کے باوجود جب مرے گا تو بے ایمان مرے گا، ان نیکیوں کے باوجود مرے گا تو بے ایمان مرے گا۔ لیکن اگر اہل بیت نبوت کی محبت پر مرا، ان سے محبت کرتے ہوئے مرا، تو حضور نے فرمایا، امام رازی نے حدیث لکھی ہے، آقا فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے مرا تو وہ سادی موت نہیں مرا، بلکہ اللہ رب العزت نے اسے شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت پنج تن پاک زندہ باد۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت کرنا، حضور کے اہل بیت سے محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ نہیں کہ کسی سے محبت ہو جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں کسی سے پیار ہو گیا تو ہم اس کے دشمن تلاش کرنا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ محب کا دل تو کرتا ہے کہ میرے محبوب سے ساری دنیا ہی پیار کرے۔ آج کل عجیب فلسفہ ہے کہ لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو اس کے دشمن تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ تو تمہارا طریقہ غلط ہے کہ اہل بیت کے دشمن نہیں، ان کے غلام تلاش کرو، ان کے پیارے تلاش کرو، یہ تمہارا طریقہ کار غلط ہے، یہ تمہارا طرز عمل غلط ہے۔ تو دوستان مکرم، حضور کو حضرت فاطمہ الزہرا سے بہت پیار تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ حضور کو حضرت فاطمہ سے بہت محبت تھی، اس لیے کہ آپ سب سے چھوٹی تھی۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کو حضرت فاطمہ سے بہت پیار تھا۔ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، کسی نے اماں عائشہ سے پوچھا، سچے باپ کی سچی بیٹی، صدیق کی بیٹی صدیقہ، عرض کیا کہ عائشہ یہ تو بتائیں کہ حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ فرمایا یہ بھی کوئی بات پوچھنے والی ہے، حضور کو سب سے زیادہ پیار حضرت فاطمہ الزہرا سے تھا، اور مردوں میں حضور کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ فرمایا یہ بھی کوئی بات پوچھنے والی ہے، فاطمہ کے شوہر مولا علی سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ مردوں میں حضور کو سب سے زیادہ محبت
فاطمہ کے شوہر مولا علی سے تھی۔ آج کل لوگ ترازو پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں اور تولتے ہیں۔ پیر فیض الحسن شاہ صاحب آلو محاربی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، عرض کیا حضور حضرت فاطمہ افضل ہیں کہ حضرت عائشہ افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ تیرے پاس کوئی ترازو ہے اور نہ میرے پاس کوئی ترازو ہے۔ اس نے کہا نہیں حضور آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا جہاں نہیں بتاتا۔ اس نے کہا نہیں حضور آپ کو بتانا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا اچھا ایک بات بتا دیتا ہوں، فیصلہ گھر جا کے کر لینا۔ اس نے کہا جی بتائیے۔ آپ فرمانے لگے کہ عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے اور فاطمہ مصطفیٰ کریم کی بیٹی ہے، اور پھر فرمانے لگے کہ ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتی، اور پھر فرمانے لگے کہ فاطمہ مولا علی کی زوجہ ہے اور عائشہ مصطفیٰ کریم کی زوجہ ہے، تو علی کی بیوی نبی کی بیوی سے افضل نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کہنے لگا حضور نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا نتیجہ یہاں بیٹھ کے نہ نکال، یہاں ترازو نہ پکڑ، حضرت عائشہ کی بات پہ غور کر کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ حضور کو سب سے زیادہ پیار حضرت فاطمہ الزہرا سے تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، پیرزادہ حافظ محمد ساجد قادری صاحب، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اور اب بیٹی سے محبت کا انداز دیکھیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ حضور جب گھر تشریف لاتے ہیں نا تو اونچی آواز میں السلام علیکم کہتے، اونچی آواز میں السلام علیکم کہتے، اور فرماتی ہیں کہ میں سلام کا جواب دیتی اور تھوڑا مسکراتی۔ حضور اپنے گھر میں آئے ہیں اور دروازے پہ کھڑے ہیں، فرماتی ہے کہ میں سلام کا جواب دیتی اور میں تھوڑا مسکراتی اور پھر کہتی کہ فاطمہ سنتی ہو؟ جی اماں جی سنتی ہوں۔ فرمایا تمہارے ابا جان دروازے پہ آ گئے ہیں، اور سیدہ فاطمہ دوڑتی ہوئی جاتی اور جا کر دروازہ کھولتی اور حضور کی انگلی کو پکڑ کر اندر لاتی۔ فرماتی ہے کہ جب تک سیدہ فاطمہ دروازے پہ نہ جاتی حضور کا دروازہ نہ کھولتی، انگلی تھام کر اندر نہ لاتی تو حضور اندر تشریف نہ لاتے، پھر حضور گود میں بٹھاتے اور آپ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہیں، حضور ان کے بڑے بڑے جواب دیتے ہیں۔ محدثین نے ایک بات لکھی ہے بچپن کی کہ چھوٹی عمر میں آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے رب کو کب دیکھوں؟ تو حضور نے فرمایا بہت جلد، بہت جلد میرا رب تجھے جنت میں ملوائے گا اور جنتی عورتوں کی سردار بنائے گا، اور پھر میرا رب تجھے اپنا دیدار بھی کرائے گا۔ اور حضرت فاطمہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ جب حضور چلے جاتے تو میں کہتی کہ فاطمہ ادھر آنا، تم اپنے ابا جان سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ تو جناب فاطمہ مجھے بتاتی بھی اور خوش بھی ہوتی۔ تو یہ سلسلہ آخر تک چلا، حضرت فاطمہ کے ساتھ راز کی باتیں کرنا حضور کا یہ سلسلہ آخر تک چلا۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ راوی ہیں، ادھر حضرت عائشہ راوی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ حضور کے وصال ظاہری سے کچھ دن پہلے حضور نے حضرت فاطمہ کو بلایا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو آتے ہوئے بھی دیکھا اور حضور کو کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ حضور نے ان کا ماتھا چوما، اپنی جگہ پہ بٹھایا اور خود پہلو میں بیٹھ گئے، پھر باتیں کرنے لگ پڑے۔ فرماتی ہے کہ میں کوئی چیز بنا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ حضور نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگ پڑی، اور پھر کان میں کچھ کہا تو آپ مسکرا پڑی۔ حضور بات کر کے چلے گئے۔ فرماتی ہیں کہ میں فاطمہ کے پاس آئی اور میں نے کہا کہ فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کان میں کیا کہا کہ پہلے آپ رونے لگ پڑی اور پھر آپ مسکرانے لگ پڑی؟ تو جناب فاطمہ فرمانے لگی کہ میں حضور کے وصال ظاہری سے پہلے یہ نہیں بتا سکتی، اس لیے کہ حضور نے منع فرمایا ہے، یہ میرے اور میرے حضور کا راز ہے۔
تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے تو پوچھ لیا لیکن حضور سے پوچھنے کی میری جرأت نہ ہوئی، ہمت نہ ہوئی۔ کچھ دن گزرے، حضور بیمار ہو گئے، پھر کچھ دن گزرے، حضور کا وصال ہو گیا، اور کچھ عرصے کے بعد میں فاطمہ سے ملی تو میں نے کہا فاطمہ آج تو وہ بھید کھول دے، آج تو اس راز سے پردہ اٹھا دے کہ آپ کو بلایا گیا، آپ آئیں۔ حضور نے آپ کے کان میں کچھ کہا تو آپ رونے لگ پڑی، پھر کچھ کان میں کہا تو آپ مسکرانے لگ پڑی، یہ کیا معاملہ تھا؟ تو فرماتی ہیں کہ فاطمہ پھر رونے لگ پڑی اور پھر فرمانے لگی اماں جی آج میں اس راز سے پردہ اٹھا دیتی ہوں۔ فرمایا کہ حضور کا وصال ظاہری ہو چکا ہے، حضور نے مجھے بلایا، میں آئی اور میرے کان میں فرمایا کہ فاطمہ بیٹا اب بچھڑنے کا وقت آ گیا، بیٹا اب جدا ہونے کا وقت آ گیا۔ تو جب میں نے سنا تو میں نے کہا، میں حیران ہوئی کہ حضور بچھڑ جائیں گے، تو میں رونے لگ پڑی۔ جب حضور نے مجھے روتے دیکھا تو فرمایا بیٹا فاطمہ اور رو نا، میرے جانے کے بعد میرے پیچھے جو سب سے پہلے مجھے ملے گا نا بیٹی وہ تو ہی ہوگی۔ فرمایا بیٹا جو سب سے پہلے مجھے ملے گی وہ تو ہی ہوگی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا کا پیار دیکھیے حضور کے ساتھ کہ ان کے وصال کی خبر سنی تو رو پڑی اور اپنے وصال کی خبر سنی تو مسکرا پڑی۔ اور حضور نے فرمایا کہ بیٹا اللہ رب العزت تجھے جنتی عورتوں کی سردار بنائے گا۔ حضور کو حضرت فاطمہ الزہرا سے بہت پیار تھا اور حضرت فاطمہ کو بھی حضور سے بہت محبت تھی۔ ایک ہوتا ہے باپ کی شفقت اور پھر بیٹی کا باپ سے محبت کا اظہار کرنا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا ان کے رویے بہت انوکھے ہوتے ہیں دنیا سے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب بہت پریشان ہیں، کٹھن وقت ہے، بہت برے حالات ہیں، پریشانی کا عالم ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا اپنی اماں سے دعا کرو۔ وہ کہنے لگے کہ اماں کا وصال ہو گیا۔ میں نے کہا اپنی بہن سے دعا کرو۔ وہ کہنے لگے کہ بہن دور رہتی ہے، رابطہ نہیں۔ تو میں نے کہا اپنی بیٹی سے دعا کرو۔ امام الانبیاء کے غلاموں، رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہے، اس پاک جگہ پر بیٹھا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم وہ شخص مجھے تیسرے دن ملا، کہنے لگا کہ حضرت صاحب الحمدللہ اللہ نے میری مشکل آسان کر دی، لیکن یہ آپ نے بڑا عجیب نسخہ بتایا۔ یہ پیر صاحبان تو ایسی باتیں نہیں بتاتے، بعض پیروں نے تو دعاؤں کو قید کر کے رکھا ہوا ہے کہ میری ہی صرف قبول ہونی ہے۔ میں نے کہا یہ جو بیٹی ہوتی ہے نا ان کو آپ اشارتاً نہیں کہہ دیں کہ بہت پریشان ہوئی تو رو رو کے مسلح بھی ہو دیتی ہے۔ یہ بیٹی دعا کرتی ہے رو رو کر اپنے باپ کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے۔ ہر باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ امام الانبیاء کو اپنی شہزادی سے کتنا پیار ہوگا۔ تھوڑی عمر تھی جناب فاطمہ کی جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا تو کسی نے پوچھا کہ فاطمہ سب سے پہلے گھر سے نکلنا کب ہوا؟ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب بیت اللہ کے سامنے سجدے میں تھے۔ ابو جہل کو شرارت سوچی، ابو جہل کو اس نے کچھ ساتھیوں کو اقوا بن ابو معید اور کچھ اور ساتھی تھے جن سے کہا کہ میں جس راستے سے آیا ہوں نا وہاں پر ایک اونٹ ذبح ہوا ہے
اور اونٹ کی اوجری تو آپ نے دیکھی ہوگی کتنی بڑی ہوتی ہے، کتنی وزنی ہوتی ہے اور کتنی گندگی ہوتی ہے اس میں. تو وہ کہنے لگا کہ اس اوجری کو اٹھاؤ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضور سجدے میں ہیں اور ان کی گردن پہ رکھ دیا. آج ہمیں تھوڑا مشکل سے جمعہ پڑھنا پڑ جائے نا اور تھوڑی مشکل سے پڑھانا پڑ جائے تو ہم دین کے خدمت گزار ہو جاتے ہیں. اور ذرا یہ دیکھو کہ سجدے کتنی مشکل سے ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس اوجری کو اٹھایا اور حضور کی گردن پہ رکھ دیا. یہ وہ وقت تھا جب نہ تو چچا ابو طالب تھے جو پہنچ جاتے ہیں اور نہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی کہ کوئی بندوبست کرتی ہے. تو کسی نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے محبوب کے گھر والوں، کسی نے حضور کے سر اقدس پر اونٹ کی اوجری رکھ دی ہے. حضور جب سر اٹھاتے ہیں تو تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو جناب فاطمہ کہتی ہے یہ پہلا دن تھا جب میں اپنے چہرے پہ کپڑا رکھ کر اپنے بابا کے لیے گھر سے نکلی. یہ پہلا دن تھا جب میں حرم پاک پہنچی اور نبی پاک کو سجدے میں دیکھا. میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اوجری نیچے گرائی اور نہ حضور کچھ بولے اور نہ میں کچھ بولی. میں نے حضور کی انگلی کو تھاما اور سیدھی کنویں میں لے گئے. نہ حضور کچھ بولے اور نہ میں کچھ بولی. آپ فرماتی ہیں کہ میں کنویں سے پانی نکالتی جاتی اور حضور کی زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے. فرماتی ہیں کہ میں کنویں سے پانی نکالتی جاتی اور حضور کی زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے. جب حضرت فاطمہ نے حضور کی زلفوں کو دھو لیا تو ہاتھ بلند کیے، عرض کیا مولا اور جس نے میرے بابا کو تکلیف پہنچائی ہے تو انہیں برباد کر دے. میں رات مشکات شریف سے اس روایت کو پڑھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ جب طائف میں پتھر مارے گئے اور زید بن حارثہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ انہیں برباد کر دے. تو آقا فرمائیں کہ زید نہیں، میں نے ان کے لیے تباہی کی دعا نہیں کرنی اس لیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوتے تو نہ ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں ہی ٹھیک ہو جائیں. اور جب وہی لوگ احد میں پتھر مار کر دانت شہید کر دیں اور حضرت ابو بکر صدیق جیسا ٹھنڈے مزاج والا شخص عرض کرے کہ حضور ان کے لیے تباہی کی دعا کریں تو حضور فرمائیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. حضور نے دعائے ضرر نہیں کی، لیکن جب سیدہ فاطمہ نے ہاتھ بلند کیے تو حضور نے فرمایا کہ مولا اور جس طرح میری بیٹی کہتی ہے تو ویسے ہی کر دے. اب قابل غور نقطہ یہ ہے کہ جب طائف میں پتھر مارے گئے، شدید تکلیف پہنچائی گئی تو حضور نے ان کی تباہی کی دعا نہ کی، لیکن یہاں پر جب سیدہ فاطمہ نے ہاتھ بلند کیے کہ مولا تو انہیں برباد کر دے جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف پہنچائی ہے، تو حضور نے بھی ہاتھ بلند کیے اور عرض کیا کہ مولا اور جیسے میری بیٹی کہتی ہے تو ایسے ہی کر دے. نعرہ تکبیر. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے جناب سیدہ فاطمہ کی دعا بھی سنی اور بدر میں ان لوگوں کو کٹتے ہوئے بھی دیکھا جن کے بارے میں یہ دعا کی گئی تھی. اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے بھی دیکھا. اور آپ فرماتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا کہ صحابہ ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر کنویں میں ڈال رہے تھے.
میں غور کر رہا تھا اور ان کے چہرے پہچان رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ عبداللہ یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں سیدہ فاطمہ نے دعا کی تھی کہ مولا تو انہیں برباد کر دے، یہ وہی لوگ ہیں۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر تکلیف کو انہوں نے اپنی تکلیف سمجھا۔ یہ انسان کے ارد گرد جب وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو اس کے دکھوں کو بھی سمجھتے ہیں، سکھوں کو سمجھنے والے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کی تعداد لمبی چوڑی ہوتی ہے۔ اور آج کل کے دور میں ہمارے ہر شخص کے ساتھ ذاتی مطالبات ہیں، ذاتی، جب تک وہ ہمارے مطالبات پورے کرتا رہتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ پیار رہتا ہے، اور جب وہ ہماری خواہشات کو پوری کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رہتا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا کا کمال یہ ہے کہ آپ نے حضور کے دکھوں میں ساتھ دیا اور حضور کی ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا، حضور کی ہر تکلیف میں وہ تکلیف میں آئی۔ حضرت فاطمہ کی 29 سال عمر مبارک ہوئی ہے۔ آج آپ کسی 30 سال کے بچے کو کھڑا کر کے کہیں کہ کوئی دین کی بات سنا تو وہ کہتا ہے میں تو ابھی بچہ ہوں۔ تو حضرت فاطمہ کی 29 سال عمر ہوئی ہے۔ اگر کسی نے زیادہ لکھی ہوگی تو 30-32 لکھ دی ہوگی، لیکن 40 تک کوئی نہیں گیا۔ لیکن میں اس روایت پر اعتماد کرتا ہوں جو بے شمار راویوں نے لکھی، ڈیروں محدثین نے لکھا کہ آپ کی عمر مبارک 29 سال ہوئی ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ حیرانگی کی بات نہیں کہ ان 29 سالوں میں حضور کا بھی بھرپور ساتھ دیا، مولا علی کا گھر بھی آباد کیا اور اپنے شہزادوں کی تربیت کر کے میدان کربلا بھی سجا دیا۔ اور ان 29 سال میں دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ کام کرنا ہو نا تو کم سال بھی بہت ہوتے ہیں، اور نہ کرنا ہو تو 80 سال کے بچے بھی میں نے دیکھے ہیں۔ ہاں، آپ حیران نہ ہوئیے گا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے بے ادبی سے بچائے، بزرگ مجھ سے ناراض نہ ہو، 80 سال کے بچے بھی دیکھے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ عمر 70 سال ہو گئی ہے اور تصویروں کی ابھی بھی خواہش ہے، ابھی بھی خواہش ہے کہ کوئی شخص مل جائے اور کسی اچھی سی جگہ سے بریانی کھا کر آئیں۔ ابھی بھی وہی کیفیت ہے، وہی ذوق و شوق ہے۔ مطلب یہ ہے عمر بڑھی، قد بڑھا، لیکن ذہنی اور نفسیاتی طور پر آپ بڑے نہیں ہوئے، وہ پختگی نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر تکلیف میں انہوں نے ساتھ دیا۔ ایک تو ان کی گردن سے اوجھلی اتاری اور پھر وقت بیتتا گیا۔ ایک حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا نے، امام ذہبی نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دین کے لیے بہت مشقت کی، اور جناب فاطمہ آپ کو بچپن سے دیکھ رہی تھی، اور حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ سفر پہ تشریف لے جاتے نا تو سب سے آخر میں جناب فاطمہ کے گھر آتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے جناب فاطمہ کے گھر آتے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے عجیب نظارہ دیکھا کہ مجھے پتا چلا کہ حضور تشریف لانے والے ہیں۔ تو میں نے جناب فاطمہ کو اطلاع دی کہ آج حضور واپس پہنچ جائیں گے۔ تو انہوں نے سارا گھر صاف کیا، سجایا، سوارا، کھانا پکایا، اور جب حضور گھر کے اندر تشریف لائے نا تو جناب فاطمہ نے حضور کا چہرہ دیکھا اور پکڑ کر چومنے لگ پڑے، اور جب انہوں نے چہرہ اٹھایا تو آپ کا سارا چہرہ آنسوؤں سے بھرا پڑا تھا۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، پاس بٹھایا، فرمایا بیٹا رونے والی کوئی بات تو نہیں تھی، لیکن کیوں روئی ہو؟ تو عرض کیا کہ محبوبہ میری زندگی گزر گئی ہے آپ کو
کام کرتے دیکھتے ہوئے آج آپ آئے ہیں تو آپ کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہیں، آپ کا چہرہ تھکا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ یہ تو بتائیں، مدینے والے محبوب یہ تو بتا کہ کام کب تک کرنا ہے، اے مدینے والے محبوب یہ تو بتا کہ کام کب تک کرنا ہے۔ یا رسول اللہ کوئی وقت آئے گا جب آپ کی کمر بھی بستر کے ساتھ لگے گی، جب آپ بھی گھر پر آرام کریں گے، جب آپ بھی من پسند غذائیں کھائیں گے۔ حضور یہ کام کب تک کرنا ہے، یہ کام کب تک ہوگا؟ تو جناب فاطمہ فرماتی ہیں حضور نے میرے آنسو پوچھے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا بیٹا فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹیاں بڑی سخت ہے، جب تک دنیا کے ہر کونے میں میرے دین کا پیغام نہیں پہنچ جاتا، جب تک اینٹیں اور پتھر میرے دین کا پیغام نہیں سن لیتے، تیرا باپ یوں ہی جدوجہد کرتا رہے۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے دین کا سفر، دین کی جدوجہد، دین کی تھکاوٹ آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو اس راستے کے مسافر ہوتے ہیں نا، انہیں دین کے مطابق زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ جناب فاطمہ نے یہ سارے رنگ دیکھے حضور کی حیات مبارکہ کے، یہ ساری کیفیتیں دیکھی کہ حضور اتنی محنت کرتے ہیں، اور پھر انہیں حضور کی امت سے پیار ہو گیا۔ جناب حسن فرماتے ہیں کہ میری اماں گھر کے سارے کام کرتی تھی، آج تو شہزادے ہیں نا ہمارے بچے، کام، اور ہماری بچی جب میکے سے سسرال آتی ہے تو سب سے بڑا دکھڑا یہی سناتی ہے کہ وہ کام بہت کراتے ہیں، یہی دکھڑا سناتی ہے نا، ہاں نہ تو کریں، بولے تو صحیح، کہ وہ کام بہت کراتے ہیں۔ وہ کیا کام کراتے ہیں؟ کیا کوئی حل تو نہیں چلواتے، کوئی چکی تو نہیں پسواتے، کون سا دنیا کا انوکھا کام کرواتے ہیں؟ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں، بہنوں کا بھائی ہوں، ہر چیز کو سمجھتا ہوں، لیکن یہ بات کسی طریقے سے بھی مناسب نہیں، کسی لحاظ سے بھی مناسب نہیں کہ بچی کے رشتہ دار، اس کے ماں باپ پہنچ جائیں اور جا کر کہیں کہ ہماری بچی کام بہت کرتی ہے۔ وہ مثلاً کیا کرتی ہے، کیا کام کرتی ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے رسول کی بیٹی کیا کرتی تھی۔ میں نے سینکڑوں دفعہ یہ بات کی ہے، آؤ میرا دل کرتا ہے کہ میں پھر کروں، آؤ میں پھر کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی اتنا غریب ہے جو کہے کہ میری بیٹی سسرال میں اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی اتنا قریب ہے تو وہ کھڑا ہو کے بتائے کہ میری بیٹی سسرال میں اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں۔ آؤ میں دکھاتا ہوں، میرے رسول کریم کی شہزادی اتنا کام کرتی تھی کہ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ کچا مکان تھا جناب فاطمہ کا، اور جناب فضا آپ کی لونڈی ان سے مٹی منگواتی، لیپا پوتی کرتی، پھر جھاڑو دیتی۔ امام حسن اور امام حسین میں پورے 1 سال کا فرق بھی نہیں، صرف 11 مہینوں کا فرق ہے، انہیں بھی سنبھالتی۔ حضرت علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد بوڑھی تھی، ان کی خدمت کرتی، حتیٰ کہ وہ بول پڑتی کہ بیٹی فاطمہ وہ میرا اتنا خیال نہ رکھا تھا، بیٹا تیرے اپنے بھی بچے ہیں۔ تو وہ کہتی صرف آپ علی کی ماں نہیں، آپ میری بھی تو ماں ہیں۔ آج کل کی عورتیں فلسفہ بیان کرتی ہے کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، وہ کس حدیث میں آیا ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا فرض ہے۔ میں کہتا ہوں کہیں پہ بھی نہیں لکھا، لیکن یہ تو لکھا ہے کہ
شوہر کی خدمت کرنے سے رب راضی ہوتا ہے، تو شوہر ماں باپ کی خدمت کرنے سے راضی ہوتا ہے، تو کرو خدمت ماں باپ کی، کرو اس کو راضی۔ اور اس پر بھی تو توجہ دیں۔ تو جناب فاطمہ پھر چکی پیستی، چکی تو یہ اتنا آسان جملہ نہیں ہے، ہم کہہ دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں۔ جو پیسنا، پھر اس کا آٹا بنانا، پھر اس سے کھانا تیار کرنا۔ ایک دن فرمانے لگی، علی چرخہ نہیں لا دیتے؟ فاطمہ کیا کرو گی؟ فرمایا تھوڑا سوٹ بنا لیا کروں گا، آپ بازار بیچ آیا کرنا۔ علی آپ کی آمدن کم ہے، خرچے زیادہ ہیں، تھوڑا ہاتھ بٹا دیا کروں۔ اور یہ ساری ڈیوٹیاں کر کے جناب حسن فرماتے ہیں، پھر پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی، شانوں والے رسول کی شانوں والی بیٹی، جناب حسن فرماتے ہیں، پھر میری اماں جناب علی سے کہتی ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے رب کو راضی نہ کر لوں۔ تو جناب علی فرماتے ہیں کہ فاطمہ جیسے تمہاری مرضی۔ تو جناب حسن کہتے ہیں کہ پھر میری ماں مسلح بچھا دیتی اور ساری رات نمازیں پڑھتی، ساری رات، اور صبح جب سویرے ہاتھ بلند کرتی نا تو سب سے پہلے یہ دعا کرتی کہ مولا میرے رسول کی امت پر رحم فرما، مولا میرے رسول کی امت پر رحم فرما۔ جناب حسن کہتے ہیں کہ زمانہ گزر گیا یہی دعا کرتے ہوئے۔ ایک دن میں اپنی اماں کے قریب ہوا اور عرض کیا، ابا حضور کوئی دعا میرے لیے بھی کر لیں، کوئی حسین کے لیے بھی کر لیں، کوئی حسن کے لیے بھی کر لیں، کوئی زینب کے لیے بھی کر لیں۔ فرماتی ہے بیٹا میں تیرے لیے بھی کرتی ہوں، حسین کے لیے بھی کرتی ہوں، زینب کے لیے بھی کرتی ہوں، میں سب کے لیے کرتی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، فاطمہ کی دعاؤں پہ جو سب سے پہلا حق ہے نا وہ میرے رسول کی امت کا ہے، وہ میرے رسول کی امت کا ہے۔ اتنی بڑی خوشخبری سنا دی میں نے آپ کو اور آپ سست کے سستی رہ گئے۔ یہ کسی عام بندے کی دعا نہیں، کسی عام پیر کی دعا، کسی درویش کی دعا نہیں، یہ کسی شخص کی رٹی رٹائی دعا نہیں، یہ جناب فاطمہ الزہرا کی دعا ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے رسول کی امت کے لیے دعائیں کرتی رہوں گی۔ جناب حسن فرماتے ہیں کہ صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، اگلے دن کی شام ہو گئی، چند روٹیاں ملی، حضرت علی جو لے کر آئے، جناب فاطمہ نے پیسنے کے بعد کھانا تیار کیا، ہم سب نے کھانا کھا لیا، حضرت علی نے بھی کھانا کھا لیا اور اماں نے اپنے حصے کی روٹیاں رکھ لی۔ جب وہ کھانے لگی تو ابھی کھانے پہ ہاتھ رکھا تھا تو دروازے پر کسی نے صدا دی اور بولنے والے کے لفظ بڑے عجیب تھے کہ اے رسول اللہ کی بیٹی، 2 دن سے فاقے میں ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اس گھر سے روٹی ضرور ملے گی۔ جناب فاطمہ نے کھانا اٹھایا اور کہا بیٹا دے آؤ۔ جناب حسن کہتے ہیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ اب ماں اور بیٹے کا پیار دیکھیے کہ حسن، حسین اور سیدہ کا پیار۔ فرماتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں نے کہا اماں جی آدھی رکھ لیتے ہیں، آدھی دے آتا ہوں، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، کل سے فاطمہ میں ہے۔ تو جناب فاطمہ نے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا، ماتھا چوما، فرمایا بیٹا تو نے صدا دینے والے کے لفظ نہیں سنے، اس نے
فرمایا اس نے نہ تجھ سے بات کی نہ علی سے بات کی، اس نے مجھ سے بات کی ہے کہ اے رسول اللہ کی بیٹی۔ فرمایا بیٹا میں تو ایک دن سے بھوکی ہوں، ایک دن سے فاقے میں ہوں، میرا ایک دن گزارا اور ہو جائے گا، اور وہ تو 2 دن سے فاقے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے پاس ایک شخص آیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، قبیلہ بنو سلیم سے اس کا تعلق تھا۔ حضور نے اس کی مالی حالت پوچھی، وہ کہنے لگا کہ حضور میرے قبیلے میں 3000 لوگ رہتے ہیں اور سب سے غریب میں ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کی مدد کرو بھائی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا کہ میری اونٹنی باہر کھڑی ہے، چل میرے ساتھ، میں تجھے اونٹنی دیتا ہوں۔ مولانا شیر خدا کھڑے ہوئے، فرمایا یہ میں نے کل امامہ خریدا ہے، یہ میں تجھے تحفے میں دیتا ہوں۔ حضور نے حضرت سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا اسے سواری بھی مل گئی، کپڑے بھی مل گئے، جا اس کے کھانے کا بندوبست کر، پتا کر کہ کس گھر میں کھانا ہے لا۔ تو جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں جب گلی میں نکلا تو میری پہلی نظر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر پڑی، دستک دی، اندر سے جناب فاطمہ کی آواز آئی، کون؟ عرض کیا غلام سلمان فارسی۔ عرض کیا کہ اماں جی ایک شخص نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں جس قبیلے سے ہوں وہاں پر 3000 لوگ رہتے ہیں اور سب سے غریب میں ہوں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اونٹنی دی ہے، مولا علی شیر خدا نے امامہ شریف دیا ہے، اور جناب فاطمہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب مولا علی نے دے دیا تو ہمارا حصہ تو بڑھ گیا، فرمانے لگی میرے ساتھ کیا مطالبہ ہے؟ عرض کیا کھانا کھانا ہے، فرمایا میں کھلاتی ہوں کھانا۔ عرض کیا کہ اماں جی کھانے میں کیا ہے؟ فرمایا 3 دن ہو گئے ہیں حسن حسین نے روٹی نہیں کھائی، لیکن پھر بھی اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ فرمایا کہ 3 دن ہو گئے حسن حسین نے روٹی نہیں کھائی، لیکن اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ کہتے میں حیران ہوا کہ 3 دن ہو گئے ہیں بچوں نے کھانا نہیں کھایا اور پھر بھی اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ آج ہم کھانا کھانے کے بعد جو کچھ بچ جاتا ہے اسے فریز کر لیتے ہیں، کل کا سالن بھی فریز ہے، پرسوں کا بھی فریز ہے، اور اگر کوئی پوچھ لے کہ کیا حال ہے تو کہتے ہیں مجھ سے غریب کوئی نہیں۔ تو فرمانے لگی کہ 3 دن ہو گئے بچوں نے کھانا نہیں کھایا، لیکن پھر بھی اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ تو میں نے کہا اماں جی کرنا کیا ہے؟ فرمایا ٹھہر میں تجھے بچاتی ہوں۔ اندر ایک کمبل پڑا ہوا تھا گرم کھدر کا، فوراً حضرت فاطمہ سے لے کر آئیں، فرمایا یہ پکڑ اور جلدی کر ہماری گلی کے نکڑ پر، ہمارے گھر سے 4-5 گھر چھوڑ کر گلی کی نکڑ پر ایک یہودی رہتا ہے، اس کا نام ہے شمعون۔ وہ اس طرح کی چیزیں رکھ کر یا خرید کر گندم بھی دے دیتا ہے، جو بھی دے دیتا ہے، کھجوریں بھی دے دیتا ہے، سرکہ بھی دے دیتا ہے۔ یہ کمبل جا کے اسے دے، اور وہ جو سامان دے اسے جلدی سے لے کر میرے پاس آ، تاکہ میں اس شخص کے لیے بندوبست کروں۔ پتہ نہیں کتنے دنوں سے وہ بھوکا ہے، وہ بیچارہ کتنے دنوں سے بھوکا ہے، اور اپنے بچوں نے
3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ تو جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑا توقف کیا کہ اماں جی میں لے کے جاؤں، فرمایا تجھے جانا پڑے گا اس لیے کہ یہ میرا حکم ہے۔ تو جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں شمعون یہودی کے پاس گیا اور کہا کہ یہاں تو نقد پیسے دے دو، تم سے سامان خرید لیتا ہوں، اور چاہے تو گندم، جو، کھجوریں اور سرکہ جو چاہے دے دو، مہمان کو کھانا کھلانا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ کمبل کس کا ہے؟ میں نے کہا مولا علی شیر خدا کا، ان کے گھر سے آیا ہے، پاک بی بی نے دیا ہے، فرمایا ہے کہ یہ رکھ لو اور سامان دے دو، مہمان کو کھانا کھلانا ہے۔ وہ کہنے لگا مہمان کون ہے؟ تو میں نے کہا ایک شخص مسلمان ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تورات پڑھتا ہوں، میں نے ابھی پڑھا ہے۔ نبی کریم کو آئے ہوئے کافی دیر ہو گئی، میں تو پیاسا ہی مر چلا تھا، میری آنکھوں پہ پردہ تھا۔ میں نے تورات میں ابھی پڑھا ہے کہ جو آخری امت ہوگی نا، اور جو اس رسول کے قریبی ہوں گے نا، ان کا کمال یہ ہوگا کہ وہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر دوسروں کی مدد کیا کریں گے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے آج ہی پڑھا ہے اور تو نے مجھے اس کا نظارہ کرا دیا۔ وہ کہنے لگا کہ کھجوریں بھی لے جا، آٹا بھی لے جا، گندم بھی لے جا، جو بھی لے جا، سرکہ بھی لے جا، کمبل بھی لے جا، اور اس طرح کر یہ کچھ پیسے بھی لے جا، اور جناب فاطمہ سے کہنا کہ یہ رکھ لیں۔ مجھے پتا ہے کہ وہ قبول نہیں کرے گی، لیکن عرض کرنا کہ وہ یہ قبول فرما لیں، اس لیے کہ ان کا کمبل دیکھ کر میرا دل نرم ہوا ہے، تو میں یہ سب قربانی بھی دیتا ہوں اور ان کے بابا کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہوں۔ حضرت فضہ، حضرت فاطمہ کی کنیز تھی، ان کی خادمہ تھی، ان کی لونڈی تھی، اور حضرت فضہ حضرت فاطمہ سے بہت پیار کرتی تھی، اور جناب فاطمہ بھی حضرت فضہ سے بہت شفقت فرماتی تھی۔ جناب فضہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر سے نا 3-4 گھر چھوڑ کر ایک یہودی مسلمان ہوا تھا، اس کے رشتہ داروں نے رشتے ناطے توڑ لیے تھے، اس کی بیوی فوت ہو گئی۔ تو میں نے یہ خبر جناب فاطمہ کو دی، خبر سنتے ہی آپ فرمانے لگی اس کے رشتہ داروں نے تو اس سے رشتے ناطے توڑ دیے ہیں، فضہ جا پتا کر کہ اسے کوئی کفن دینے والا بھی ہے، اسے کوئی غسل دینے والا بھی ہے۔ تو جناب فضہ کہتی ہیں میں گئی اور آ کر بتایا کہ اماں جان اس کا شوہر تو پریشان بیٹھا ہے۔ تو فرمایا میری چادر پکڑ کے لا، میں اور تو چلتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اماں جی آپ، فرمایا میں کیوں نہیں جا سکتا؟ اس لیے کہ یہ میرے رسول اللہ کی امت ہے۔ فرمایا کہ میں کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ میرے رسول اللہ کی امت ہے۔ تو یہ انداز اور یہ سوچ جناب فاطمہ کی۔ ایک عورت آئی آپ کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے، وہ کہنے لگی کہ میرے پاس 40 اونٹ ہیں، یہ بتائیں کہ اللہ کی راہ میں کتنے دینے ہیں؟ فرمایا اگر یہ سوال تجھ سے ہو تو جواب اور ہے، لیکن اگر مجھ سے ہو تو جواب اور ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ دونوں بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر سوال تجھ سے ہو تو تو نے، اگر 40 اونٹ تیرے پاس ہو تو تو نے اللہ کی راہ میں ایک دینا ہے، اور اگر فاطمہ کے پاس 40 اونٹ ہو تو اس نے راہ خدا میں سارے ہی دینے ہیں، اس لیے کہ تیرے لیے حکم اور ہے اور میرے لیے بات اور ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں
جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کا وقت آیا. حضور کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد آپ کا جنازہ اٹھا. ایک شخص مسجد نبوی سے اپنی داڑھی کو آنسوں سے بھگوتا ہوا باہر نکلا. حضرت ابو بکر صدیق نے رو کر کہا کہ اے نبی پاک کے چچا روتے کیوں ہیں؟ فرمایا پہلے نبی پاک رخصت ہوئے تھے، آج ان کی تصویر بھی چلی گئی. عرض کیا کیا ہوا؟ فرمایا جناب فاطمہ کا وصال ہو گیا. مدینے میں ایک دفعہ پھر رات ہوئی. ایک روایت میں ہے کہ حضرت عباس نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کا جنازہ پڑھایا. اور جنازہ پڑھنے کے بعد مولا علی شیر خدا جب باہر آئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو کسی نے عرض کیا کہ علی کیوں روتے ہو؟ فرمایا فاطمہ رخصت نہیں ہوئی. مصطفیٰ کریم کی امت کے لیے دعا کرنے والا ایک بڑا ہاتھ رخصت ہو گیا، ایک بڑا ہاتھ رخصت ہو گیا. تو امام الانبیاء کے غلاموں، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے. دعا ہے کہ اے فرش و عرش کے مالک، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ پاک رسول کی پاک بیٹی کا صدقہ امت کی ہر بیٹی پر اپنا رحم فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل، میرے دادا حضور مفتی پاکستان، پیر طریقت رہبر شریعت، شیخ الحدیث و تفسیر ابو العلا حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرف رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور قبلہ والد گرامی شبیہ قبلہ شیخ الحدیث عالمی مبلغ اسلام شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرکب پر کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے اور آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.